अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे एक अहम मामले की। जिस तरह हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं कि जनाब माजी में मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि जनाब मामूली तल्ख कलामी हुई मामूली बात पर, मगर ज़िंदगियाँ जो हैं उसके चिराग गुल कर दिए गए। ऐसा ही वाक़या एक और पेश आ गया है। रिपोर्ट हुआ है गुलशन हदीद में एक बुध बाज़ार लगता है। इस बुध बाज़ार के अंदर रस्सी जो कि स्टॉल्स लगाने के लिए बांधी जाती है मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर, ये उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ और वो तनाज़ा इस शिद्दत तक पहुंच गया और शिद्दत इख्तियार इस कदर कर ली कि उस पर दूसरे वाले शख्स ने जो है वो छुरियों से वार किया और एक नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। जैसे ये वाक़या हुआ तो मुल्ज़िमान जो है वो फरार हो गए और वुरसा ने जो है वो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया है। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, असल में ये मामले के अंदर इतनी शिद्दत कैसे आ गई, इन तमाम पहलुओं के ऊपर भी आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अब तफसीलात क्या हैं वो आपको बताते हैं। चीफ रिपोर्टर है हमारे असद जैदी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया असद जैदी साहब। थोड़ा तफसील से बताएं हमारे नाज़रीन को कि एक मामला इतना मामूली था, उसकी शिद्दत इस कदर कैसे पहुंच गई। अलविदा, सबसे पहले अहम बात यह है कि आज बुध का दिन, बुध के रोज लगने वाला बुध बाजार जहां लगाया गया, वहां पर जाहिर सी बात है कि बुध बाजार को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, उसके परमिट होल्डर्स होते हैं, एनओसी होती है, उनके पास परमिशन होती है डिप्टी कमिश्नर की, फिर बचत बाजार की, फिर टाउन चेयरमैन की, और उसके बाद ये बाजार बाकायदा तौर पर लगाए जाते हैं। जहां तक आज के वाक्य की बात है, बुध के रोज ये वाक्य उस वक्त पेश आया जब दो लोगों के दरमियान तनाजा खड़ा हुआ। एक कपड़े का स्टॉल लगाते थे मिरानी 18 साल नौजवान, और दूसरा जमीन खान जिनका फर्श का स्टॉल लगता था। जाहिर सी बात है कि बहुत अरसे से साथ काम कर रहे होंगे। जब भी ये बुध बाजार लगता हो तो इसी जगह पर ये जगहें मुख्तस होती हैं कि किसका स्टॉल कहाँ लगेगा, लेकिन ये कोई एक दिन का गुबार नहीं था जो निकल गया। तल्ख कलामी हुई, हकाइक अभी तक पोशीदा है, मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। तल्ख कलामी होती है, छुरियों के वार करते हैं जमीन खान, और फिर उन छुरियों के वार से वो नौजवान जाहिद मिरानी जो अपने घर का कफील था वो अपनी जान से आदो बैठता है। जो वाकया हो जाता है, आप ये देखिए, एक बाजार है और वहां पर रश होता है, वहां पर इंतजामिया मौजूद है, लोग मौजूद है, लेकिन दिन दिहाड़े होने वाले इस बेदर्दी से कत्ल हो जाने वाले नौजवान के जो कातिल हैं उनको नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, ना ही वहां पर मौजूद कोई लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें दो पहलू हैं अली रजा। हमने पहले बात की थी कि बेहिसी या फिर लोग अब इस शहर के चाहते हैं कि वो किसी के मसले में अपनी टांग ना अड़ाए। देखिए, इतने भरे मजमे में एक नौजवान कत्ल होता है छुरियों के वार से, और जो मारने वाला है उसको क्या जनून सवार था ये उसकी गिरफ्तारी के बाद हकाइक सामने आएंगे। लेकिन क्या वहां मौजूद लोग बेजमीर थे या इतने खौफजदा थे कि उस नौजवान को बासानी दिन दिहाड़े कत्ल होता देखते रहे। असद जैदी साहब, इसके साथ साथ ये पहलू भी सामने आ रहा है कि जनाब एक शख्स जो मकतूल है उसके वुरता को एहतजाज क्यों करना पड़ा, सड़क मेन अहम चारा कौमी चारा क्यों रोकनी पड़ी, टायर क्यों जलाने पड़े, आग क्यों लगानी पड़ी, क्यों इस कदर शिद्दत दिखानी पड़ी। जी देखिए अली रजा, इसके अंदर भी फिर दो बातें। सबसे पहली बात यह है कि जिनके घर का चिराग गुल हुआ वो जब थाने से रुजू करते हैं तो उनका ये हक बनता है कि थाना उनके साथ पूरा कोऑपरेट करे, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब वहां पर ये एक वाकया पेश आ गया तो फौरी तौर पर मुल्जिम या उसके सहूलतकार वहां पर हो सकते हैं, कि मुल्जिम हो सकता है अकेला ना हो, उसके साथ और भी लोग मौजूद हो जो उसके जानने वाले हों, दोस्त अहबाब हों जिन्होंने उसको उस वक्त उस जगह से फरार में मदद दी हो, तो उसके किसी सहूलतकार को गिरफ्तार करते, मुल्जिम को गिरफ्तार करते। लेकिन मजबूरन जब पुलिस की जानिब से 2 घंटे का वक्त दिया गया कि 2 घंटे का वक्त दीजिए, हम मुल्जिम को गिरफ्तार करके लाएंगे, और उसके बावजूद 2 घंटे गुजरने के बावजूद जब मुल्जिम को गिरफ्तार ना किया जा सका, कोई पेशरफ्त ना हो सकी, बात आगे ना बढ़ सकी, तो उसके बाद फिर बुरसा ने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया सड़क पर अब उस नौजवान जाहिद की लाश कर। लेकिन इसमें भी फिर कुछ चंद
جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. عرصہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف احتجاج کیا, ہم نے کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم نے صرف اپنا مطالبہ پولیس تک رکھا اور حکام بالا تک یہ بات رکھی. ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں. 24 گھنٹے کا وقت لیا جاتا ہے ان کی جانب سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس جو قاتل ہے اس کو ہم گرفتار کر لیں گے. دیکھیں جن کا چراغ گل ہوا ہے ان کے لیے تو ان کے گھر کا کفیل چلا گیا, لیکن اس کے ساتھ ایک بات پھر کراچی شہر میں دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں گونجنے لگی کہ اچھا کیا اچھا اس اسد علی شہر صاحب، میں اس کے پولیس. فوری بعد، اس واقعے کے فوری بعد رات کا جب احتجاج ہوا تو ہم نے دیکھا کسی ہوٹل کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ آور شرپسند عناصروں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور ہوٹلوں کی کرسی ورسی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی. یہ کیا معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے؟ اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب جب قانون وقت پہ حرکت میں نہ آئے تو یقینی طور پہ بہت سارے ایسے سیگمنٹس کو جو ہے وہ پارٹ لینے میں ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر رول پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تھانے داروں کی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہیں نہ کہیں غلطی نظر آتی ہے آپ کو اس حوالے سے کہ یہ مس لیڈ کیوں ہوتا جا رہا ہے، مس مینج کیوں ہو رہی ہیں چیزیں؟ جی اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر فوری طور پر کارروائی کر لی جاتی تو پھر یہ بات ہونی ہی نہیں تھی, نہ ہی برسا نے نکلنا تھا, نہ ہی وہ لوگ جو اس وقت یا کسی بھی واقعے کے ہونے کے بعد اس امید میں ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے افراتفری کریں گے. اور پھر ایسے عوامل ہر جگہ موجود پائے جاتے ہیں جو افراتفری کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا الزام اور دوسرے لوگوں پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے اور پھر بڑا تصادم اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. اگر پولیس حرکت کر لیتی, اگر اس وقت پراپر اس کیس کو ہینڈل کر لیا جاتا, اگر اس وقت ایس ایس پی ملیر اس کیس کو ٹیک اوور کر لیتے, اگر اس وقت این او سی دینے والے ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام اس کیس کو ٹیک اوور کر لیتے, اگر اس وقت یہ جو بازار لگ رہا ہے اس کی حقائق کو جان لیا جاتا کہ کیا یہ کسی گراؤنڈ پہ لگ رہا ہے, کیا یہ کسی فٹ پاتھ پہ لگ رہا ہے اور کیا اس کی این او سی بھی ٹھیک دی گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان بھی بچ جاتا اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی. اور جب کسی کو امید ختم ہو جاتی ہے انصاف کی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی جھنجھلاہٹ میں کچھ غلط کام کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ برسا کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, وہ کون لوگ تھے, وہ ادارے خود اس کی تحقیقات کر لیں. بہت شکریہ عزیز صاحب، چیف رپورٹر تھے، مکمل تفصیلات سے ناظرین آگاہ کر رہے تھے. یقین دہانی پر مذاکرات کامیاب ہوئے. ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کہتے ہیں کہ جلد ملزمان کی گرفتاری کو جو ہے یقینی بنایا جائے گا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک قتل ہوا، مقتول کی جو اہل خانہ ہیں وہ یقینی طور پہ انصاف کے متلاشی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. انصاف کیا ہے؟ ملزم کی گرفتاری بن سکے. ناظرین اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کیوں احتجاج کروانے کے بعد اپنے مطلوبہ نتائج لینے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں ایک معمولی بات کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو طریقہ کار واضح ہیں وہ اس کے اوپر فوری ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں ورثہ جو اس طرح کے کم سے کم جو سنگین نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح ری ایکشن کیوں نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر فوری ایکشن کیوں نہیں دیا جاتا؟ کچھ سوال اس طرح اٹھتے ہیں. اب معاملہ یہ کہ احتجاج ہوا، ٹائر جلے، مکمل طور پہ قومی شارع جو ہے وہ بند ہو گئی. اس سے جو ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جو لوگ جو سرمایہ دار جو کاروباری حضرات ان کا جو کاروبار ڈسٹرب ہوا اس وقفے کے اندر، ساتھ ساتھ اب تصادم کی ایک فضا بھی جو ہے وہ بن رہی ہے اس علاقے کے اندر. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح میں بتاتا چلوں کہ کسی چائے کے ہوٹل کے باہر شرپسند آئے اور انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور حملے کے دوران جو ہے توڑ پھوڑ کی اطلاعات بھی پہنچی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ مقدمے کا اندراج صبح واقعہ ہوا، مقدمے کا اندراج جو ہے وہ اب ہوا ہے. اب جو احتجاج ہوا یقینی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ملزمان کی گرفتاری یقینی بن سکے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گرفتاری یقینی بنانے کے لیے کچھ لوگوں کے گھروں پہ جو ہیں چھاپے بھی مارے گئے ہیں. چھاپوں کے دوران کچھ حراست میں لوگ لیے گئے تھے مگر ان کو چھڑا لیا گیا ہے. یہ بھی اس میں جو اطلاعات ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ رکن صوبائی اسمبلی ساجد جوکیو صاحب جو ہیں ان سے بھی ہماری ٹیم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ منتخب نمائندے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے چنا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حلقے کا مسئلہ ہو
اسی حلقے کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ سر آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ کے حلقے اور آپ کے علاقے کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ چلتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ ہم یہ سوال اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں لازم جز سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو یقینی طور پہ، اس فرد کو یقینی طور پہ پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، حصہ بناتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں، جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص جو منتخب لوگ ہوتے ہیں 5 سال کے لیے اسی لیے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور الیکشن کے بعد منتخب ہو کے ایوانوں میں جاتے ہیں کہ یہ اس عوام کا جو ہے وہ مقدمہ لڑیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر براہ راست بیشتر جگہوں پہ نظر بھی آتے ہیں، چیزوں کو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ صورتحال انتہائی سنگین بنتی جا رہی ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ اگر فوری طور پہ پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو صورتحال جس طرح دکھ رہی ہے، بنتی دکھائی رہی ہے، وہ آگے بنتی جو ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے جو ہے ایک سماجی کا رہنما ہے ماجد، مرکزی صدر ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا ماجد صاحب، ہم جاننا چاہیں گے اس معاملے کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کیا اب تک کی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے؟ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آگاہ ہو سکیں۔ جی اور جیسا کہ آج ایک انہونا جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک مزدور آدمی جو کہ اپنا اسٹال سے اپنا کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک بے دردی سے اس کو خنجر کے وار کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ہم اس کے بعد لواحقین اس کی لاش کا احتجاج کرنے کے لیے لاش لے کر اور جو ہے وہاں سڑک سے 7 گھنٹے وہاں سڑک پر بیٹھے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص وہاں پر انتظامیہ نہ متحرک ہو سکی، نہ ابھی تک ان کے قاتل گرفتار کیے گئے ہیں۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کراچی شہر احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے؟ بڑی مشکل سے کراچی شہر میں امن آیا ہے۔ ہم سر کہتے ہیں یہاں تمام سر مجھے ممالک 2 منٹ ذرا روک کے مجھے میں جاننا چاہوں گا۔ رہتے ہیں، تمام دوستوں کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، پولیس نے ابھی تک کوئی قاتل گرفتار نہیں کیے۔ 7 گھنٹے لواحقین اور ہم وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ نے ہمیں یہ کہا کہ ہم چاہیں گے اور انشاءاللہ 24 گھنٹے میں قاتلوں کو گرفتار کریں گے۔ ماجد صاحب مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ احتجاج کی صورتحال کیوں بننی پڑی، یہ صورتحال کی طرف کیوں جانا پڑا، کیوں سڑک بند کرنی پڑی؟ جناب دیکھیں، جب کہیں انصاف نہیں ملے گا، جب کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ انصاف کے لیے ظاہر سی بات ہے روڈ اور راستوں پر سڑک پہ ہی بیٹھے گا۔ جب یہ قتل ہوا اس کے بعد اس ملزم کو وہاں سے فرار کرا دیا گیا اور اس کے بعد کئی گھنٹے تک وہاں پر بیٹھے انتظامیہ سے کہتے رہے کہ قاتلوں کو گرفتار کریں، انتظامیہ نے کوئی قاتل گرفتار نہیں کیے، بلکہ انتظامیہ کا پریشر یہ تھا، پولیس کی جانب سے یہ پریشر دیا جا رہا تھا کہ آپ احتجاج ختم کریں اور روڈ کو خالی کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ اتنے بااثر لوگ ہیں وہ جنہوں نے یہ قتل کیا ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں گئی ہے تو انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ بول دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اس شہر کے اندر خدا نخواستہ کوئی لسانی فسادات ہو، اور میں آپ کو بتاؤں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کلپریٹ کو، اس قاتل کو گرفتار کیا جائے، اس میں کسی اور تمام زبان بولنے والوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس قاتل کو گرفتار کیا جائے جو یہاں شہر کا امن خراب کر رہے ہیں۔ سر پولیس یہ جواب دے رہی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے جناب، ہم کیوں قاتل کو بھگائیں گے، ہم کیوں اس کی جو ہے سہولت کاری کریں گے، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ماجد صاحب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری انتظامیہ پر ہی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کرائم کرتا ہے تو انتظامیہ پر ہی لازم ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ انتظامیہ اگر اپنا کام نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر حالات کسی اور طرف رخ اختیار کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو بتاؤں ہمارے انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات ہوئے جس میں ایس ایس پی صاحب کاشف عباسی صاحب نے ہم سے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا، جس کے بعد لواحقین اپنے وارث کی جو لاش ہے وہ پرامن لے کر اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کچھ شرانگیزی ہو رہی ہے اور وہاں پر کوئی لسانی فساد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ میں آپ کو ایک چیز واضح کروں، یہ کوئی لسانی فسادات کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام زبانیں بولنے والے، چاہے وہ پختون ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہم سندھی ہو، سب آپس میں بھائی ہیں۔ چاہے دہشت گرد کوئی بھی ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے۔ ماجد صاحب آپ نے یقین دہانی کروائی گئی ہے ایس ایس پی کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایچ او اور جو کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو تھانہ ہے، اس نے نیگلیجنسی دکھائی ہے، اس نے تاخیری حربے استعمال کیے اس پرٹیکولر واقعے میں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اسٹیل ٹاؤن تھانہ؟ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس قاتل کو 7 گھنٹے جب لواحقین اور ہم وہاں پر لاش رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے تو تمام تر انٹیلیجنس ان کے پاس موجود ہے۔ یہ اگر چاہتے ہیں متحرک ہو کے کارروائی کر سکتے تھے، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ انہوں نے کارروائی کرنے کے لیے جب اس علاقے میں یہ گئے ہیں
اور وہاں پر اس قاتل کے گھر پہ ریڈ کیے تو وہاں سے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ بول دیا. پولیس کے اعلیٰ مالداروں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب کارروائی کرنے کے لیے وہاں پر گئے تو وہاں پر پولیس کے اوپر حملہ بولا گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس کے اوپر حملہ بولا گیا تو ہم کس سے اپنا مطالبہ کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اور آئی جی صاحب اس چیز کا نوٹس لیں تاکہ شہر کے اندر کوئی امن و امان. ماجد صاحب میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا اور میرے ناظرین بھی یقینی طور پہ کہ معاملہ آخر اٹھا کہاں سے تھا؟ کیا وہ بات تھی جس کے اوپر اتنا سنگین اقدام اٹھا لیا گیا؟ جناب وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. وہ 2 اسٹال تھے, ایک یہ اسٹال اور ایک دوسرا برابر ان کے اسٹال تھا. اس پہ معمولی سی تلخ کلامی ہوئی. معمولی سی تلخ کلامی کے بعد انہوں نے خنجر کے وار کر کے اور اس طرح سے یہ جو ہمارے نوجوان زاہد میرانی تھے ان کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد وہاں پر ان کے کچھ سہولت کار تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے فرار کروا دیا. اب بات یہ ہے یہاں پر اتنی سی معمولی سی بات پر اگر خنجر کے وار کر کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا تو آخر ہم یہ کراچی شہر ہم سب کا شہر ہے. ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو پتہ یہ کرنا چاہیے اس شہر کے اندر یہ جو غیر مقامی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ کس طرح سے آ کر یہاں دن دناتے ہیں جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی موجود نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کا جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی جگہ جا سکتا ہے, پاکستان میں رہ سکتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا شناختی کارڈ تک نہیں ہے, وہ یہاں پر آتے ہیں دن دناتے ہوئے پھرتے ہیں اور آ کر لوگوں کا یہاں سر کہا گیا تھا نگراں حکومت میں کہ جناب آپریشن بڑا ہوا ہے, ہم نے تارکین وطن اور ایسے وہ افراد جو کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ان کو اپنے اپنے ملک جو ہے وہ روانہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی باقیات باقی ہیں, آپ بتا رہے ہیں مجھے. جی بالکل, آپ چلے جائیں, آپ جا کر دیکھیں بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر آپ جا نہیں سکتے ہیں. وہاں پر یہ جو غیر قانونی طور پر جو یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, قانون تو ہمیشہ ہمیں حکمران کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کارروائی ہوتے ہوئے دکھتی نہیں ہے. اگر کارروائی ہو تو اس طرح سے کوئی بھی مظلوم آدمی جو ہے وہ اس طرح روڈوں پر جیسا سرے عام قتل نہیں کیا جائے گا. چھریوں کے وار سے بے دردی سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو چاہیے اس پہ 24 نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں. اگر نہ ہوا تو خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے اس شہر کو پھر سے کوئی نظر لگ جائے اور خدا نخواستہ یہ شہر جو ہے پھر کسی اور طرف نکل جائے. ہم نے ہمیشہ آج بھی ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر اتحاد و وحدت کی بات کی. ہم آج آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں تمام زبانیں بولنے والے قابل احترام ہیں, ہمارے بھائی ہیں. آئیں مل بانٹ کر مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے کام کریں اور اس طرح کے کلپریٹ چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والے ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور ان کو قانون کی گرفت میں لے کر آئیں. مگر ماجد صاحب ایک بڑا سوال اٹھایا آپ نے کہا ہے کہ بھیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ بغیر شناختی کارڈ جو کہ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ پاکستان میں مقیم ہے اور وہ اب بھی جو ہے وہ رہائش انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پہ کاروبار. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا جس نے یہ قتل کیا ہے ایک افسوسناک واقعے میں ملوث ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے, غیر قانونی طور پہ مقیم افراد سے ہی تعلق ہے ان کا؟ جی بالکل, ہمیں جو معلومات ملی ہے جو ہم نے وہاں سے پتہ کیا ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھا جبکہ وہ افغانستان سے آیا ہوا ایک شہری ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہم بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں کی جو ہماری جو مائیں ہماری بہنیں ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پالا ہے کہ ان کو کڑیل جوان 18 سال ان کو پال کر کسی دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جائے اور دہشت گرد جو ہے وہ دن دناتے ہوئے آئیں اور آ کر کسی بھی ماں لال کو اس طرح سریعام اس کو جو ہے نا خنجر مار کے چھریاں مار کر اور قتل کر دیں اور اس کے بعد ان کی خاموشی اختیار کر لی جائے. میں کہتا ہوں یہ سب کے لیے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو ہے قابل مذمت بات ہے. آئیں اس حوالے سے تمام لوگوں کو چاہیے جو بھی زبان بولنے والے سیاسی سماجی دوست ہیں کراچی کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آئیں مل بانٹ کر اس کا کوئی لاہے عمل بنائیں جو کہ یہ غیر قانونی طور پر جو کراچی کے اندر لوگ مقیم ہیں. آپ یہ دیکھیں کرائم ریٹ کی طرف دیکھیں, موبائل سنیچنگ کا کام آپ دیکھیں, آپ جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں دیکھیں, تمام یہ غیر قانونی طور پہ جو پاکستان میں مقیم ہے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ماجد سکندر صاحب, بہت شکریہ مرکزی صدر سے سندھ ملا فورم کے, اور اس معاملے کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو پیش رکھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ جناب ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں. آپریشن بھی ہوا ہے ماضی میں, نگراں حکومت میں باقاعدہ طور پہ مکمل ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا تھا اور اس کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا. مگر اب بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے اس کے اوپر یقینی طور پہ متعلقہ افسران
से पूछा जाए, और साथ साथ मलिर के अंदर क्यों अगर ये इतना बड़ा इंकशाफ हो रहा है तो हकाइक यकीनी तौर पे सामने आने चाहिए। एसएसपी मलिर काशिफ अब्बासी साहब ने जो मोहलत दी है और कहा है कि जनाब मैं इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, देखना ये होगा यकीनी तौर पे बुरसा की जानिब से कि अब जो एसएसपी मलिर हैं काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने जो अपना एक अहद और एक दावा किया है वो उसको पूरा कर पाएँ, और हमारी दुआ भी है कि कोई भी मामला जो है वो इस शिद्दत तक ना जाए और साथ ही किसी भी बड़े मसले की तरफ ना जाए, ताकि इस नौइयत के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट ना हों। मामूली तल कलामी इस नहज तक जो है वो पहुंच जाती है। कैसर महमूद साहब ने समाजी रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। कैसर महमूद साहब बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा ये मामला बताना चाहूँगा कि इतनी मामूली बात पर मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्या हम बहसियत कौम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने बेचैन हमने अपने आप को बना लिया है कि थोड़ी सी तल्ख कलामी और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मसाइल क्यों इस तरह के बन जाते हैं, शिद्दत क्यों इतनी आ जाती है, क्या वजूहात समझते हैं आप? अली रजा, सबसे पहले तो इस मामले पे ना जितना अफसोस किया जाए कम है। ये जो गुलशन हबीब में वाकया हुआ है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये कि अदम बर्दाश्त का ये जो मामला है ना ये रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना जहालत है, और इस हवाले से ना हमें वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करने चाहिए और लोगों को जो है ना अदम बर्दाश्त के मामले में बताना चाहिए कि ये जरा सी बातों पे जो है ना ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इस हवाले से जो है गवर्नमेंट को जो है ना ये स्टेप लेना चाहिए कि इस किस्म के वर्कशॉप्स करें जिसमें लोगों को बुला के या टीवी के जरिए या आप अपने प्रोग्राम्स के जरिए ना इस किस्म की चीजों को हाईलाइट करें कि लोगों के अंदर ना बर्दाश्त पैदा हो। ये जरा सी बात पे जो है ना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, घरों की टेंशनें हैं, क्या ये अवामिल भी इसके अंदर कारफरमा साबित हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें देखें मसला सारा ये आ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार से महरूम है। मतलब लोगों ने डिग्रियां हासिल की हुई हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। और वो लोग जो इस हवाले से मतलब ये कि बोलना नहीं चाहिए कि आते हैं कहीं और से और उनको जॉबें मिल जाती हैं, और वो यहाँ पर जो है ना जो लोग यहाँ के कराची के लोग हैं वो इस हवाले से ना बहुत महरूम है। ये महरूमी इसका जो है ना मुंह बोलता सबूत है कि ये इस किस्म के वाकयात जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसर महमूद साहब थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि मामला ये है कि देखें वर्सा को एहतजाज करना पड़ा, कौमी शाहरा को ब्लॉक करना पड़ा, उसके बाद मुकदमे का इंदराज होता है और उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये बनती है कि उसके बाद FIR का इंदराज होने के बाद SSP काशिफ अब्बासी साहब यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब मैं मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके दूंगा आपको। तो इस सूरत हाल पे इस नहज पर भी मामला एक तो वाकया तो हुआ, दूसरा एक हुआ, उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो अलग, कौमी शाहरा बंद कर दी गई। कौमी शाहरा बंद कराने की नौबत नहीं आती ना अली रजा। मसला सारा ये है जब वाकया हुआ है तो लोग जो परेशान होते हैं जिनके घर में ये वाकया होता है, मैयत जिनके घर में मौजूद होती है, वो जाहिर सी बात है वो इस वाकये की तहकीक तक पहुंचना चाहते हैं। अब उस पर अगर पुलिस उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, पुलिस उनसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है फिर वो रोड ही ब्लॉक करेंगे और क्या करेंगे। इस किस्म के वाकयात कभी भी जन्म ना लें। अगर पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करे, उनको तसल्लियां दे, उनको समझाए कि बिल्कुल जो आप आए हैं, आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने दर्ज कराने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, तो बिल्कुल हम ये FIR दर्ज करेंगे। अब जब वो चीज ही नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि रोड हमें ब्लॉक करने पड़ते हैं या हमें इस किस्म के मामला करने पड़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अब्दुल रज़ाक रुकन सूबाई असम्बली है, उनसे भी राब्ता होने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया कैसर महमूद साहब समाजी रहनुमा थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे रुकन सूबाई असम्बली हैं उनसे भी नादरीन उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। ताहम वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरी आपके सामने हाजिर होते हैं।